अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ मोहम्मद हमज़ा खालिद और आज एक फिर से एक नए लाइव सेशन के साथ हम पेशे खिदमत हैं। तो पहले से सीरीज चल रही है लाइव सेशंस की। आपने जैसे कि पहले देखा होगा कि हमने फ्राइडे को प्रोडक्ट रिसर्च को डिस्कस किया था, उससे पहले कंटेंट राइटिंग वगैरह और स्टेप बाय स्टेप हमने तमाम की तमाम चीज़ों को डिस्कस किया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है सोर्सिंग से। तो बाकी बातें डिस्कस किए बगैर हम डायरेक्टली जंप करते हैं सोर्सिंग की तरफ। तो सबसे पहले तो सोर्सिंग है कि उसका मकसद क्या है सोर्सिंग और किस लिए वो परफॉर्म की जाती है। सोर्सिंग बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जब हम अमेज़ॉन पे कोई चीज़ सेल करने के लिए जंप करते हैं तो हमें उस चीज़ की प्रोडक्शन के लिए किसी ना किसी जगह पे कह लें सोर्सिंग प्रोसेस के लिए हमें किसी जगह पे अप्रोच करनी पड़ती है। तो जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है सोर्सिंग के लिए वो है alibaba.com, वन ऑफ द बिगेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। जैसा कि उस दिन भी आपको ये बात बताई गई थी कि अली बाबा ही ट्रेंड सेटर है और ट्रेंड मेकर है, ट्रेंड चेंजर भी वही लोग हैं। तो अली बाबा के थ्रू हम सोर्सिंग करते हैं। वहाँ पर जितने भी सप्लायर्स बैठे हैं, जितने मैन्युफैक्चरर्स बैठे हैं जो कि बल्क मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वहाँ से मोस्टली उन चीज़ों को प्रोड्यूस करवाया जाता है, उनकी प्रोडक्शन वहाँ से करवाई जाती है। तो सोर्सिंग का बेसिकली मकसद ये है कि हम किसी अच्छे सप्लायर को या किसी अच्छे मैन्युफैक्चरर को वहाँ से ढूंढ सकें जो कि हमारी प्रोडक्ट को हमारी डिमांड के मुताबिक, हमारे लेबल के मुताबिक, अगर हम प्राइवेट लेबल कर रहे हैं तो हमारे ब्रांड नेम के मुताबिक वो उन चीज़ों को वहाँ पर बना सके, वहाँ पर बिल्ड कर सके और एक अच्छी क्वालिटी के साथ, एक अच्छी प्राइस के साथ, एक अच्छी शिपमेंट के साथ वो तमाम का तमाम एक कहने के जो बेस्ट पैकेज है वो प्रोवाइड करे। हम उस सप्लायर के साथ आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो उसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कुछ इस तरह से होता है कि हमने जब एक प्रोडक्ट चूज़ कर ली तो हम फिर देखेंगे कि हम अली बाबा पे जाके हम उस कीवर्ड के थ्रू या उस प्रोडक्ट नेम के थ्रू डिफरेंट सप्लायर्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन लोग हैं जो उस चीज़ को पहले से सेल कर रहे हैं, जो चीज़ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कौन कौन सी कंपनियां हैं, कौन कौन से इंडिविजुअल्स हैं जो वहाँ पर बैठ के सेल कर रहे हैं। तो हम उसमें से जो कुछ के रिव्यूज़ देखेंगे, तरीकाकार होते हैं प्रॉपर कि अमेज़ॉन ने बैजेस दिए होते हैं डिफरेंट सेलर्स को, अली बाबा ने बैजेस दिए होते हैं डिफरेंट सेलर्स को। जिस तरह अमेज़ॉन पे डिफरेंट किस्म के आप कह सकते हैं कि प्राइम सेलर के तौर पे या हम कुछ फीडबैक्स देख के अंदाज़ा लगाते हैं कि सेलर किस तरह का है। तो इसी तरह का तरीकाकार है अली बाबा पे जाकर देखने के लिए कि वहाँ पर एक वारंटी दी गई होती है पेमेंट की, उससे रिलेटेड वो बैच अगर जिनके पास है हम उन लोगों को अप्रोच करेंगे। बेस्ट सेलर्स के बैच होते हैं, उसके अलावा जो डिफरेंट किस्म के तरीकाकार हैं वहाँ पर तमाम की तमाम चीज़ें मेंशन होती हैं कि हमने किस तरह का सप्लायर जो है उसको अप्रोच करनी है। जो बेस्ट सप्लायर होगा, बेस्ट रिव्यू जिसके पास होंगे, जिसके पास पेमेंट की गारंटी होगी, हम डेफिनेटली उन्हीं सप्लायर्स के थ्रू अप्रोच करेंगे। तो उसमें तरीकाकार ये है कि हमने जब देखा कि एक प्रोडक्ट को एक से, जाहिर बात है जब ऐसा प्लेटफॉर्म है तो बहुत सारे लोग उस चीज़ को वहाँ पर बेच रहे होते हैं। तो हम देखेंगे मुख्तलिफ क्यूरीज, हम एक प्रॉपर वे बना लेंगे उनको अप्रोच करने का। अप्रोच करने के लिए हमेशा प्रोफेशनली उनको कॉन्टैक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है कि आप प्रोफेशनल वे में अपनी तमाम की तमाम चीज़ें एक प्रोफेशनल वे में डिस्क्राइब करें। एक प्रॉपर कह लें कि वो सीक्वेंस होना चाहिए। हम उन्हें पहले बताएं कि हम किसके बिहाफ से कर रहे हैं या हम कौन हैं, हम क्यों आपके साथ कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए लाजमी है कि हम उन्हें शो करें कि हम किसी कंपनी के सेल्स मैनेजर या सेल्स डिपार्टमेंट के थ्रू आए हैं आपके पास, या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के थ्रू आए हैं आपके पास। फिर नीचे अपना प्रॉपर मैसेज कि हमें क्या प्रोडक्ट चाहिए, हमें इमेजेस अगर शो करके उन्हें बताना पड़े कि हमें क्या किस किस्म की चीज़ चाहिए तो हमें वो भी पहले प्रॉपर फॉर्म में शो करनी चाहिए। फिर देखना चाहिए कि वो जो चीज़ बेच रहे हैं वो कितनी हमारी प्रोडक्ट के साथ रिलेट करती है। कुछ सिनेरियोज ऐसे भी आते हैं कि मैन्युफैक्चरर हमसे मिलती जुलती प्रोडक्ट बना रहा होता है तो हमने अब यूनिकनेस को इंक्लूड करना है। जैसे उस दिन भी बात हुई थी पेटेंट से बचने के लिए, तो हमने यूनिकनेस को इंक्लूड करना है उसके अंदर। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम चेंजेस किस तरह से करवाएंगे, और जब हम चेंजेस कराने की बात आएगी तो ये तरीकाकार कि क्या वाकई वो सप्लायर वो चेंजेस कर भी सकता है या नहीं कर सकता। तो ये सारी की सारी चीज़ें निगोशिएशन के अंदर आ जाती हैं। लेकिन उससे पहले कि हम 7 से 8 सप्लायर, जितने भी बेस्ट सप्लायर्स हमारे पास मौजूद हैं, हम उनको एट द सेम टाइम अप्रोच करेंगे, उन्हें अपनी साइड से एक क्यूरी भेजेंगे या कोटेशन की रिक्वेस्ट करेंगे। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन ये ऑप्शन अली बाबा पे मौजूद होता है, हम उसके थ्रू अपनी कोटेशन को मंगवा सकते हैं। उसके अलावा चैट का ऑप्शन होता है कि हम उसी वक्त उनके साथ डायरेक्ट चैट भी कर सकते हैं या उनको एक प्रॉपर टेम्पलेट के थ्रू मैसेज भेज सकते हैं कि हमने किस चीज़ के बारे में आपसे क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो इसका ये तरीकाकार कि हम 7 से 8 सप्लायर्स को अप्रोच करेंगे, उनसे फिर उनके जो उसके अगेंस्ट जो भी उनके रिस्पॉन्सेज आएंगे हम देखेंगे कि कौन प्रोफेशनल वे में हमारे साथ चलना चाहता है, कौन हमें
प्रोडक्ट की प्रॉपर डिटेल दे रहा है, किससे हमारी प्रोडक्ट रिलेट करती है, जो हम चीज़ बनवाना चाहते हैं, कौन है जो डेफिनेटली वही चीज़ एग्जैक्टली प्रोवाइड कर सकता है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें देख के हम एट द सेम टाइम उन 8 में से फिल्टर करके कम से कम भी 3 से 4 सप्लायर को साथ लेके चलेंगे, जब तक कि हमें फाइनल प्राइस, फाइनल कोटेशन विद शिपिंग चार्जेस और क्वालिटी मैटर्स फाइनल नहीं हो जाते। हम तब तक 2 से 3 या मैक्सिमम हम कह सकते हैं कि हम 4 सप्लायर्स को साथ लेके चलेंगे, ताकि हमारे पास डिफरेंट किस्म की वेरिएशन और क्वालिटी का पता लग सके। हम कम से कम आपस में एक दूसरे को कंपेयर कर सकें कि हम किस चीज़ के लिए किस चीज़ को ढूंढना चाह रहे हैं और वो चीज़ किस तरह से हमें बेस्ट क्वालिटी में मिल सकती है। तो सोर्सिंग में एक ये चीज़ है कि अब हम यहाँ से कह लें कि बहुत दूर है वो फास्ट है, तो हम तो उस चीज़ की क्वालिटी को नहीं ऐसे टच करके या किसी दूसरे तरीका कार से नहीं देख सकते। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम वीडियोज़ के थ्रू, वीडियो कॉल्स के थ्रू या इमेजेस के थ्रू उस चीज़ को प्रॉपरली चेक करें पहले। अगर हम जब तक हम वो उसको फाइनलाइज नहीं करते उस ऑर्डर को, उससे पहले तक हम इन तमाम की तमाम चीज़ों को वीडियो के थ्रू चेक करने की कोशिश करें या इमेजेस के थ्रू चेक करने की कोशिश करें। उसके बाद जो सबसे अच्छी अप्रोच यही होती है कि अगर हमारे पास हमारे बिहाफ पे कोई शख्स वहाँ पर मौजूद है जो उन चीज़ों को देख सकता है, तो हमें चाहिए कि उस एरिया का विजिट कराया जाए। उन्हें कहा जाए कि वहाँ पर जाके उनके देखें कि मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से है, वो कितने प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं, कितने प्रोफेशनल वे में काम कर रहे हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें हमारे लिए देखना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर हमने लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है या हमने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, डेफिनेटली बल्क ऑर्डर्स होते हैं, तो हमने वहाँ पर मिनिमम भी 200 यूनिट्स के साथ तो आना ही आना है, और मैक्सिमम कह लें 2000 के साथ भी हमें आना पड़े या उससे भी ज़्यादा आना पड़े, तो हमने एक बड़ी पेमेंट उसके थ्रू करनी होती है। तो इतना बड़ा अगर क्लैश आ जाए कि हमारी प्रोडक्ट में से कोई सेम किस्म का कह लें एरर निकल आए, तो वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट का लॉस बन सकता है, या हमें फिर उसका प्रॉपर तरीका कार करना पड़ेगा कि हम किस तरह से उस इन्वेस्टमेंट के लिए स्ट्रगल करें, या हमने जो कुछ भी पेमेंट्स वगैरह दी हुई हैं हम उसके लिए किस तरह से स्ट्रगल करें। तो हमने सारी चीज़ें क्वालिटी से रिलेटेड, उस कंपनी से रिलेटेड ये तमाम की तमाम चीज़ें हमने पहले से देखनी है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि वो वाकई मैन्युफैक्चरर या सप्लायर के बिहाफ पे ही कोई बैठा हुआ है। या इस तरह से भी होता है कि बहुत सारे इन बिटवीन लोग होते हैं जो कि आके सिर्फ एक आईडीज़ बना के अपना सोर्सिंग को वहाँ पे शो करना शुरू कर देते हैं, और ऑर्डर्स को पिक करके वो फिर आगे डिफरेंट मैन्युफैक्चरर के साथ कॉन्टैक्ट करके यू कैन से कि एज अ ब्रोकर टाइप वो लोग वहाँ पर बैठे होते हैं, और आगे उन्हें जो सी चीज़ भी मिलती है जिस सप्लायर से मिलती है, जो उस तरह ऑन डिमांड उस चीज़ को बनवाने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि डायरेक्ट किसी कंपनी के साथ, किसी बड़े मैन्युफैक्चरर के साथ हम डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करें और हम अपनी चीज़ को मैन्युफैक्चर कराएं। तो दूसरी चीज़, हमने ऑर्डर प्लेस करने से पहले जब अपनी प्रॉपर एक क्वालिटी को देख लिया कि 4 कंपेटिटर्स के बीच में, 4 सेलर्स के बीच में, 4 सप्लायर्स के बीच में हमें 2 की पसंद आ गई ये चीज़ कि हम इस चीज़ के साथ जंप कर सकते हैं, तो फिर उन 2 से 3 के दरमियान हमने प्राइस को लाजमी देखना होता है कि प्राइस किस तरह से चल रही है। हम देखेंगे कि प्राइस की एक प्रॉपर कोटेशन लेंगे उनसे कि आप लोग हमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या देंगे। अगर हमने उसके ऊपर, अब ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि अगर हम कस्टमाइज पैकेजिंग कराते हैं या हम एक प्राइवेट लेबल के थ्रू आना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट के ऊपर हमारा लोगो लगा हो, हमारी पैकेजिंग के ऊपर हमारा लोगो लगा हो, जब प्रोडक्ट के अंदर कोई यूनिकनेस चाहिए। तो जब हम कस्टमाइजेशन की तरफ आते हैं तो उसमें हमें डिफरेंट किस्म के जो चार्जेस हैं वो पे करने पड़ते हैं, क्योंकि हर सप्लायर ने अपनी तरह का एक पहले से फ्रेम बनाया होता है जिसके ऊपर वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें इंक्लूड कराते हैं तो वो उसमें उस हिसाब से चार्जेस को इंक्लूड करते हैं। तो हमने देखना होगा कि हमें क्या क्या चीज़ ऐड करनी है। प्राइवेट लेबल के लिए जैसे मैंने कहा कि ज़रूरी होगा कि हम अपना ब्रांड नेम किसी न किसी जगह पे शो करें, चाहे वो हमारी प्रोडक्ट के ऊपर हो, चाहे वो हमारी पैकेजिंग के ऊपर हो। तो इस चीज़ को फाइनलाइज करने के बाद हम प्रॉपर एक कोटेशन लेंगे और उस कोटेशन में कस्टमाइजेशन की कॉस्ट इंक्लूड होगी, और दूसरी जो मेन और कह लेंगे बिगेस्ट कॉस्ट जो होती है वो है शिपिंग कॉस्ट, कि हमारी प्रोडक्ट चाइना से यूएस वगैरह या यूके जहाँ पे भी आनी है वहाँ पर आने में कितनी कॉस्ट लेगी। बहुत सारे सिनेरियोज ऐसे होते हैं कि अगर हमें वो प्रोडक्ट $5,000 की पड़ रही है तो उस पर शिपिंग कॉस्ट भी हमें यू कैन से कि $3,000 to $4,000 के इन बिटवीन आ जाती है। तो हमने इस तरह की चीज़ों को कवर करना होता है, क्योंकि शिपमेंट कॉस्ट भी हमने अपनी सेल की कॉस्ट के अंदर से ही मेंटेन करनी है। हम कह सकते हैं कि वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के साथ इंक्लूड होगी कि हमें डीडीपी के, जब हमारी प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंची तब तक उस पर कितना खर्चा आया, यानी कि एक प्रोडक्ट को लेके हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी बनी। तो बहुत सारे सिनेरियोज ऐसे आते हैं कि डबल हो जाती है जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो आके एक मौके पे डबल हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ शिपमेंट।
تو ان چیزوں کو بھی پراپر وے میں چیک کرنا پڑتا ہے. ہم اگر 2-3 سپلائر سے بات کر رہے ہیں تو ہم تینوں کو کہیں گے کہ اپنے اپنے فرائٹ فارورڈر یوز ہوتے ہیں جو کہ ہماری شپمنٹس کو چائنا سے آگے کی طرف بھجواتے ہیں. تو ہم سپلائرز کو کہیں گے کہ وہ اپنے اپنے فرائٹ فارورڈرز کے تھرو ایک ریٹ لے کے دیں کہ کس پرائس کے ساتھ وہ آگے کی طرف جمپ کریں گے. اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ سپلائرز ہمیں خود بھی کہہ دیتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی فارورڈر ہے تو آپ انہیں ہمیں سجیسٹ کر سکتے ہیں. یعنی کہ اگر ہمارا کوئی وہاں پر اسپیسیفک پرسن موجود ہے جو شپمنٹ کے پروسیس کو کنٹرول کر سکتا ہے تو سپلائر ڈیفینیٹلی اس چیز سے گیٹ ریٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اس چیز سے فری کروا کے تو ہمیں کہیں گے کہ آپ وہ چیز خود ہی ڈیل کر لیں. یہ بھی ایک اچھی اپروچ ہے, لیکن اس کے لیے ویل ناؤن پرسن کا ہونا کہ وہ وہاں پر اسے پراپر نالج ہو ہر چیز کے بارے میں اور آپ کو پراپر ایک کانٹیکٹ ہو اس شخص کے ساتھ, تب ہم اس پروسیس کو آگے کی طرف لے کے چل سکتے ہیں. میں اپنی باتوں کو آگے کی طرف کنٹینیو کروں گا. کچھ 1-2 کمنٹس ہیں. پہلے راجہ تیمور کہہ رہے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. تیمور کوئی کوشچن ہے آپ کا تو آپ کر سکتے ہیں. اس طرح سلیمان آپ کا بھی کوئی کوشچن ہے تو آپ سورسنگ سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہے, ٹاپک سے ریلیٹڈ, تو آپ وہ کوشچن کر سکتے ہیں. اوکے, تو ہم واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ اب ہم نے پھر اپنی فرائٹ فارورڈر جو ہے ہم اپنی طرف سے بھی کوئی چوز کر سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس ہے تو ہمیں اس کے ساتھ جانا بھی ایک اچھی اپروچ ہوتی ہے. لیکن چونکہ وہ بزنس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں جو مینوفیکچرر ہیں چائنا میں, تو وہ اس چیز کو خود بھی اچھے طریقے سے مینٹین کر سکتے ہیں, کیونکہ لانگ ٹرم جو بزنس ہے وہ چلانا ہر کسی کا کہہ لیں کہ شوق ہوتا ہے کہ ہم ایک لمبے عرصے کے لیے اس بزنس کو چلا سکیں. جیسا کہ اگر ہم امیزون پہ ایز اے سیلر بیچ رہے ہیں تو ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہمارا سیلر لانگ ٹرم کے لیے بنے, یعنی کہ ایک دفعہ ہم نے اسے اچھی پروڈکٹ دی ہے تو وہ دوبارہ ہمارے پاس آئے. اسی طرح وہ بھی ہے جو سیلر ہی ہیں تو ان کی بھی کوشش یہی ہوگی کہ وہ ایک اچھی پروڈکٹ ہمیں پرووائڈ کریں تاکہ ہم اگلی دفعہ بھی ان سے دوبارہ مینوفیکچرنگ کروائیں. اور ان کا پروفٹ مارجن تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری نسبت بہت زیادہ پروفٹ مارجن ہوگا, کیونکہ مینوفیکچرنگ کا جو طریقہ کار ہے وہ ایک ڈفرینٹ پروسیس ہے. چائنا میں انڈسٹریز بھی پھر اسی طریقہ کار سے ہیں کہ ایک جگہ پر ہی بہت سارے ڈفرینٹ قسم کے مینوفیکچررز مل جاتے ہیں. ایک کمپنی کے اندر جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ بہت ساری مل جاتی ہیں جو ایک سے دوسرے سے ریلیٹ کرتی ہیں, تو وہ بہت ساری چیزیں ہمیں وہاں پہ مل سکتی ہیں. تو کوالٹی کو انشور کرنا, پرائس کو انشور کرنا, یہ تمام بیسک چیزیں ہوتی ہیں. جب یہ سارا کا سارا پروسیس کور اپ ہو جائے تو ہم اس کے بعد جمپ کرتے ہیں اپنے پراپر ایک آرڈر کی طرف کہ ہم ایک آرڈر پلیس کرواتے ہیں. اور آرڈر کے لیے ایک اور چیز میرے مائنڈ میں بھی ہے کہ نیگوشیشن کے لیے ہم اس جو علی بابا کا اپنا چیٹ بورڈ ہے ہم اس کو چھوڑ کے کسی دوسرے پلیٹ فارم پہ آ سکتے ہیں. اگر ہم اس پہ کہہ لیں کہ علی بابا کے جو چیٹ والا آپشن ہے اس میں بہت سارے بگز ہیں, کبھی میسیج نہیں صحیح طریقے سے ڈلیور ہو سکتا, تو ہم سپلائر کو وی چیٹ یا واٹس ایپ وغیرہ پہ لا کے بھی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, یا ہمارا کوئی دوسرا جیسا پلیٹ فارم ہے تو ہم وہاں پہ بھی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. لیکن جب ہم نے آرڈر پلیس کرنا ہے, ہم نے پیمنٹ کرنی ہے, تو اپروچ یہی ہونی چاہیے کہ علی بابا کا پیمنٹ میتھڈ یوز کیا جائے. وہاں پر کوئی کچھ ایکسٹرا چارجز ہمیں دینے پڑتے ہیں. اگر ہم کہہ لیں کہ لے رہے ہیں پروڈکٹ تو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ایکسٹرا چارجز ہوتے ہیں, وہ ہمیں علی بابا کو پے کرنے پڑتے ہیں. لیکن اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آنے والے وقت میں کہیں پر ہماری پروڈکٹ ڈیمیج ہو جائے یا ہماری پروڈکٹ میں کوئی فالٹ نکل آئے تو اس کا ریفنڈ لینا بہت آسان ہوتا ہے. 90 ڈیز کا جو علی بابا کا ریفنڈ کا پروسیس ہے وہ 90 ڈیز کا ریفنڈ ہے. ہم 90 ڈیز کے اندر کلیم کر سکتے ہیں اور پراپر ایویڈنس دے کے ہم اس کے اگینسٹ اپنی جو پیمنٹ ہے اس کو واپس لے سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ پروفیشنل طریقہ کار یہی ہے اور ان کی اپروچ بھی یہی ہوتی ہے کہ کوئی اس طرح کا مس ہیپ ہو ہی نہ کہ اس پیمنٹ کو دوبارہ سے ریفنڈ کرنے کا پروسیس, ریفنڈ کرنے کی حد تک انہیں واپس جانا پڑے. تو وہ یہ کہ پیمنٹ کے لیے ہمیں اس کا جو علی بابا کا میتھڈ ہے وہ علی بابا کا پیمنٹ میتھڈ یوز کرنا پڑے گا. علی بابا وہاں پر کچھ عرصے کے لیے ہماری پیمنٹ کو ہولڈ کر کے رکھتا ہے تاکہ جب وہ آرڈر ڈلیور ہو جائے, پروسیس سارا کنفرم ہو جائے, ہم کنفرم کر دیں کہ ہم نے شپمنٹ ریسیو کر دی ہے, اور سارے ٹائم پیریڈ کے بعد وہ پراپرلی اس کو جو ہمارا سپلائر ہے انہیں وہ پروڈکٹ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی پیمنٹ کے 2 طریقہ کار ہوتے ہیں, اور ہر کمپنی کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ 100% پیمنٹ پہلے لینا چاہے گا یا پیمنٹ کو وہ بعد میں لے گا. تیمور میں یہ ذرا ڈسکشن ختم کر لیں تو میں پھر اس کی طرف آتا ہوں کہ ہم کس طرح سے آگے کوشچن کی طرف, ان کا کوئی سیمپل سے ریلیٹڈ کچھ کوشچن ہے ہم اسی طرح بھی ڈسکشن کرتے ہیں. تو میں جو بات کر رہا تھا کہ پیمنٹ میتھڈ کا 2 طریقہ کار ہیں کہ اگر ہم اس کے لیے ایک مینوفیکچرنگ بلک مینوفیکچرنگ کی طرف جا رہے ہیں تو ہم نے جو سب سے پہلے ایک چیز دیکھنی ہے کہ ہم 100% پیمنٹ پہلی دفعہ میں نہیں کریں گے, ہم 30% یا 50% پیمنٹ کریں گے اور انہیں کہیں گے کہ مینوفیکچرنگ سٹارٹ کر دیں. پراپر مینوفیکچرنگ کے دوران ڈیلی بیسس پہ اپڈیٹ لینا ہمارا کام ہے. ہم اس پہ امیجز بھی ان سے مانگ سکتے ہیں, ہم ویڈیوز بھی مانگ سکتے ہیں, ایون کہ ہم ریئل ٹائم
ویڈیو کالز بھی کروا سکتے ہیں کہ ہم انہیں ویڈیو کال کر کے کہیں کہ ہمیں دکھائیں کہ مینوفیکچرنگ کا پروسیس کس طرح سے چل رہا ہے, ہم کس سٹیپ پہ ہیں, کتنے دن لگیں گے, کیا پروسیس ہوگا, کیا طریقہ کار ہوگا, اگلا سٹیپ کیا ہے, کتنی چیزیں آپ لوگوں نے پرفارم کرنی ہیں. ہمیں پورا کا پورا حق ہے کہ ہم سپلائر سے کوسچن کر سکیں کہ کیا چیز چل رہی ہے اور کس طرح سے چل رہی ہے, کیونکہ ہم نے ٹائم کو بھی کسی طرح سے اس کی بھی بچت کرنی بہت ضروری ہوتی ہے. تو کوالٹی کو اس طرح سے مینٹین کیا جائے گا جب ہم آرڈر پلیس کر لیں گے. پھر آلموسٹ جو اس کا ٹائم پیریڈ ہے وہ کم از کم بھی 15 to 30 ڈیز کا ٹائم پیریڈ ہے جو سپلائر لیتے ہیں مینوفیکچرنگ کے لیے, اگر ہم کسٹمائز مینوفیکچرنگ کروا رہے ہیں. اگر تو ہم ان کی بنی بنائی پروڈکٹ اٹھا رہے ہیں جو انہوں نے پہلے سے کوئی ڈیزائن بنایا ہوا ہے, کوئی چیز انہوں نے پہلے سے بنائی ہوئی ہے, پرووائڈ کی ہوئی ہے, اگر ہم اس چیز کے ساتھ جائیں گے تو میں بھی جو اس کا ٹائم پیریڈ ہے مینوفیکچرنگ کا وہ بہت کم ہو. کچھ سپلائرز ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ 7 ڈیز میں ہماری پروڈکٹ کو شپ کر دیتے ہیں, کیونکہ انہوں نے پہلے سے ہی بلک مینوفیکچرنگ کر کے رکھی ہوتی ہے اور ان کا سینیریو اس طرح سے ہوتا ہے کہ آرڈر آئے گا اور وہ اس چیز کو ودن 7 ڈیز اس چیز کو آگے کی طرف شپ کر دیں گے. تو ڈفرینٹ قسم کے طریقہ کار ہیں. اگر ہم پرائیویٹ لیبل کے ساتھ جا رہے ہیں تو ہمیں ڈیفینیٹلی اس میں کچھ ٹائم لگے گا, 15 to 30 ڈیز ہوں گے. 15 سے 30 دن کے بعد جب مینوفیکچرنگ کمپلیٹ ہو گئی تو ہم نے اپنے سپلائر کو لازمی کہنا ہے کہ وہ ہمیں صرف اس کی پروڈکٹ کی امیجز کے ساتھ ساتھ کچھ پروفیشنل امیجز پرووائڈ کرے جو کہ ہم لسٹنگ کے اندر یوز کر سکیں. ایک امیجز تو ہو گئی کوالٹی پرپسز کے لیے, وہ تو کہنے کے ساتھ ساتھ چلنے والا پروسیس ہے, وہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا ہمیشہ کے لیے جو بھی مینوفیکچرنگ کا ٹائم ہوگا اس میں. لیکن جب مینوفیکچرنگ کمپلیٹ ہو گئی تو سپلائر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ہمیں پراپر کلیئر امیجز بھی پرووائڈ کرے, کیونکہ بہت سارے سینیریو اس طرح سے ہوتے ہیں کہ جب آپ چائنا سے پروڈکٹ بنواتے ہیں تو آپ ڈائریکٹلی اس کو FBA میں بھیج دیتے ہیں, تو اس میں وہ ٹائم پیریڈ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے کلائنٹ کے پاس جائے, کلائنٹ اس کا فوٹو شوٹ کروائے یا خود امیجز کلک کرے اور آپ کو پرووائڈ کرے اور آپ لسٹنگ میں ڈالیں ان کو. تو یہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے ہماری لسٹنگ کمپلیٹ کرنے کا. جب مینوفیکچرنگ کمپلیٹ ہو رہی ہوتی ہے اسی ٹائم پیریڈ میں ہم اپنی لسٹنگ کا پروسیس بھی کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے مینوفیکچرر کو کہنا ہوتا ہے کہ کچھ پروفیشنل امیجز پرووائڈ کریں. جو کہنے کے ویل نون سپلائرز ہیں انہوں نے اپنا ایک پراپر سیٹ اپ رکھا ہوتا ہے امیجز پرووائڈ کرنے کے لیے اور وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو امیجز ہم نے سپلائر سے لینی ہے اور پھر ان کو اپنے وے میں موڈیفائی کر کے جو ہم نے اس میں انفوگرافکس ایڈ کرنے ہیں ہم نے ان کو یوٹیلائز کرنا ہے. تو مینوفیکچرنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد دوسرا سٹیپ آ گیا امیجز کا. پھر اس سے کیونکہ 30 ڈیز لگیں گے اس ٹائم پیریڈ میں کہ مینوفیکچرنگ سٹارٹ ہوئی اور شپمنٹ کا ٹائم آیا. کچھ سینیریو اس طرح سے آتے ہیں کہ شپمنٹ کی پرائس 30 ڈیز میں چینج ہو جاتی ہے, تو ہم نے پھر ان 30 ڈیز کے بعد یا 20 ڈیز کے بعد شپمنٹ کی پرائس کو دوبارہ سے کنفرم کرنا ہے. پھر ایک الگ سے پیمنٹ لنک جنریٹ ہوگا جس میں ہم اپنی ریمیننگ اماؤنٹ کو پے کر دیں گے, اور وہ ریمیننگ اماؤنٹ پے کرتے ساتھ ہی ودن کپل آف ڈیز جو ہمارا سپلائر ہے وہ ہماری پروڈکٹ کو چائنا کی طرف جو ہمارا ویئر ہاؤس ہے اس کی طرف شپ کر دے گا. تو اس شپ کرنے کے پروسیس میں بھی ہم ان کو شپنگ لیبل بھی پرووائڈ کرتے ہیں. اگر تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پروڈکٹ ڈائریکٹ FBA میں آئیں ہم ان کو شپنگ لیبلز پرووائڈ کریں گے. اس کے علاوہ بھی ہر پروڈکٹ کے اوپر ہم نے UPC لگوانا ہوتا ہے, تو ہم اس UPC کے لیے وہ بھی UPC بار کوڈ بھی ان کو پرووائڈ کریں گے کہ ہر پروڈکٹ کے اوپر ایک UPC بار کوڈ لگاتے جائیں. تو یہ سارا طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ ان ساری چیزوں کو لے کے چلتے ہیں اور پھر مینوفیکچرنگ کے بعد ہماری شپمنٹ ہمیں ریسیو ہونے تک ہم ان کمیونیکیشن رہتے ہیں. ان کمیونیکیشن تو خیر بعد میں بھی رہا جاتا ہے سپلائر کے ساتھ کہ آنے والے وقت میں اگر ہم ری اسٹاکنگ کرانا چاہتے ہیں یا ہم کوئی نئی پروڈکٹ ان سے بنوانا چاہتے ہیں جو ان سے ریلیٹ کرتی ہو تو ہم ڈیفینیٹلی اسی شخص کو دوبارہ سے اپروچ کریں گے, بجائے اس کے کہ ہم ایک نئی طریقہ کار سے سپلائر کو ڈھونڈنا شروع کریں. ہم جو پہلے سے سپلائر جن کے ساتھ ہمارا ایک اچھا ایکسپیرینس ہوا ہوتا ہے ہم انہیں کو دوبارہ سے اپروچ کرتے ہیں. تو ہم کوسچنس کی طرف تھوڑا سا آ جاتے ہیں. کیا کوسچن ہے ان کے جی؟ تیمور سے پوچھیں سر کوالٹی ایشورنس ایجنٹ تو $300 چارج کرتے ہیں پروڈکٹ کو چیک کرنے کا, جبکہ پروڈکٹ کا سیمپل $100 میں ہی ہم منگوا کے چیک کر سکتے ہیں. بالکل, جو کہنے کے سب سے اچھی اپروچ یہی ہے جو میں نے بات کی کہ آپ تب جائیں اس کوالٹی چیکر کے تھرو جب وہ کوالٹی چیکر آپ کے بہاف پہ وہاں بیٹھا ہو, یعنی کہ کوئی ایسا شخص جو آپ سے ریلیٹ کرتا ہے, پرسنلی ریلیٹ کرتا ہو, یا کوئی شخص جو آپ کی کمپنی کے بہاف پہ وہاں پر بیٹھا ہو. آپ نے اس شخص کے تھرو کوالٹی انشورنس چیک کروانی ہے, یہ نہیں کہ آپ کسی تھرڈ پرسن کو ہائر کریں. اگر ہم تھرڈ پرسن کو ہائر کریں گے تو وہاں پر کہنے کہ وہ فیکٹر مینٹین رہے گا ہمیشہ کہ کیا پتہ اس میں کوئی فلا ہے جو رہ جائے. تو ہم نے اس شخص کو اپروچ کرنا ہے جو پہلے سے وہاں موجود ہو اور جو ہمارے بھی ہاتھ پہ وہاں پہ موجود ہو. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارا کوئی باشندہ وہاں پر جو ہمارا ایجنٹ ہے وہاں پر موجود ہو اور وہ اس کوالٹی کو چیک کر کے دے.
ادروائز جو دوسرے نمبر پر سب سے اچھی اپروچ ہے کہ ہم سیمپل منگوا رہے ہیں. سیمپل اس لیے دوسرے نمبر پہ آتا ہے کہ سیمپل کے آنے میں بھی کم از کم 10 دن لگیں گے اور وہ ایک سارا پروسیس ایک ٹائم کو تھوڑا کسی حد تک بڑھا دے گا. اس لیے اچھا طریقہ کار یہ ہے کہ کوالٹی کو خود سے چیک کرا لیا جائے. لیکن اس صورت میں اگر آپ کا کوئی ایجنٹ وہاں پر موجود ہے, اگر کوئی ایجنٹ وہاں پر موجود نہیں ہے تو پھر اس چیز کے پھر اس کے کوالٹی ایشورنس کی طرف جانا آئی تھنک یہ واقعی کاسٹلی ہے, تو ہمیں اس چیز سے اوائڈ کرنا چاہیے. آگے بلال صاحب کہہ رہے ہیں ایکسپیرینس ویری گڈ ٹریننگ ایٹ بی ایس سی, آل دا ٹرینرز آر ویری ریسپانسبل فرینڈلی. تھینک یو مسٹر بلال. تیمور اور کوئی بات کریں سر, کائنڈلی ایکس ورکر فاب ڈی بی ان شپمنٹ ٹرمز پہ بھی نظر ثانی کر دیں. آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیا چیزیں ہیں. آئی تھنک آپ ان ٹرمز کے نام لے رہے ہیں جن کے تھرو ہم شپمنٹ کو پراپر کرتے ہیں. ڈی ڈی پیز کا مجھے اندازہ ہے, ایف او بی کا مجھے اندازہ ہے, ای ایکس ڈبلیو کا مجھے اندازہ ہے کہ کاسٹ کا طریقہ کار ہوتا ہے ڈور ٹو ڈور کاسٹ ہے. ایف او بی اس میں ہو گیا کہ ہم فلفلمنٹ بائی آبجیکٹ کاسٹ کیا ہے. میرے مائنڈ میں بھی پراپرلی ہے نہیں ہے یہ چیزیں, تو میں بجائے کہ کسی دوسری چیز کو کہہ لیں کہ کچھ ایسی چیز اپنی طرف سے بول دوں تو وہ آپ کو کنسیپٹ بھی خراب کرے گی. میں ان چیزوں کو دوبارہ پریپیئر کر کے تو آپ کو اس چیز کے بارے میں گائیڈ کر دوں گا ایف او بی, ڈی ڈی پیز اینڈ ایکس ورکر کے تھرو. اور انٹرنیشنل شپمنٹ ٹرمز بھی بتا دیں. انٹرنیشنل شپمنٹ ٹرمز اس طرح سے کہ ہم نے سمپلی ہماری پروڈکٹ وہاں سے چائنا کے تھرو نکلے گی. اگر ہم بائی سی منگوا رہے ہیں تو وہ جو اس کا سی کا ٹریول کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی 20 سے 25 دن جو لگے گا پورٹ ٹو پورٹ, یعنی کہ چائنا کی پورٹ سے وہ نکلا اور وہ 25 دن لگا کے یو ایس سے یو کے کی پورٹ پہ پہنچے گا. اور پورٹ کو کلیئر کرنے کا جو ٹائم ہے وہ ایک ڈفرینٹ ٹائم پیریڈ ہے. کیونکہ ابھی جیسے ریسنٹلی جیسے کہ سوئس کینال پہ کچھ کسی قسم کا شپ کا ایک ایشو چل رہا تھا, اس سے پہلے چائنا کی اپنی ہالیڈیز تھیں, تو اس سارے ٹائم پیریڈ کے اندر شپمنٹس بہت زیادہ لیٹ ہوئی ہیں. پورٹس پہ رش کا جو کہہ لیں کہ تعداد ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, تو اس میں اب پورٹ کا ٹائم پیریڈ بہت زیادہ لگ رہا ہے. ایون کہ جتنا ٹائم پیریڈ انہیں سمندر کا ایریا کور کرنے میں, سی کا ایریا کور کرنے میں لگا, اس سے زیادہ ٹائم پیریڈ انہیں پورٹ کلیئر کرنے میں لگ رہا ہے. تو یہ طریقہ کار ہے کہ ہم نے پورٹ ٹو پورٹ ٹائم دیکھنا ہے, پھر پورٹ کو کلیئر کرنے میں کتنا ٹائم ہے, اور پورٹ پہ جو کلیئرنس ہوتی ہے وہاں پر پروڈکٹس کو ایون اوپن کر کے چیک کیا جاتا ہے. تو انٹرنیشنل ٹرم میں کچھ چیزیں یہ ہیں کہ ہم یو ایس کے اندر کچھ چیزیں الاؤ نہیں ہیں, شیشے سے ریلیٹڈ کچھ ایسی چیزیں جو کہ ہم یوز نہیں کر سکتے, تو اس میں ہم نے کلیئرنس پراپر طریقے سے یہ کرانا سپلائر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ سپلائر اپنے ایجنٹس جن کے تھرو وہ پروڈکٹس کو بھجوا رہے ہیں پراپر کلیئرنس کرا کے ہماری پروڈکٹس کو پورٹ سے کلیئر کر کے آگے کے یو پی ایس کے حوالے یا جو بھی ہم کوئی لوکل آگے یوز کر رہے ہیں, کمپنی یوز کر رہے ہیں, اس کے حوالے کرے گا, تو تب سپلائر کا کام وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. تو آگے حسن پوچھ رہے ہیں سر وچ آر ڈفرنٹ پلیٹ فارمس فار سورسنگ. علی بابا ہی کہہ لیں کہ ایک جو کمپیٹنٹ پلیٹ فارم ہے ہمارے پاس موجود ہے, اسی کے تھرو ہی سورسنگ کی جاتی ہے. سب سے بڑا پلیٹ فارم یہی ہے, جو موسٹ آف دا مینوفیکچررز ہیں وہ یہیں پر بیٹھے ہوتے ہیں. ایون کہ کچھ یو ایس کے مینوفیکچررز وہ بھی یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں ان کے بہاف پہ, علی بابا کے بہاف پہ, جو یو ایس میں مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں اور لوکل سیلرز کو پرووائڈ کر رہے ہیں چیزیں. تو انہوں نے بھی اپنی آئی ڈیز علی بابا پہ بنا کے مینوفیکچرنگ کا پروسیس چلایا ہوتا ہے. تو ایک پروڈکٹ کے نیچے ڈفرینٹ قسم کے آپشنز آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کہاں سے سورس کرنا ہے, ہم نے چائنا سے سورس کرنا ہے, ہم نے یو ایس سے سورس کرنا ہے. ایون کہ اسپین, جرمنی وغیرہ میں بھی ان کے آپشنز آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی پروڈکٹ کو کہاں سے سورس کرانا چاہتے ہیں. تو پلیٹ فارم تو بیسیکلی علی بابا ہی ہے. اس کے علاوہ جو چھوٹے موٹے پارٹ ٹائم آتے ہیں, ایک اور ان کا میڈ ان چائنا کے نام سے آئی تھنک چائنا کا ایک پلیٹ فارم ہے, وہ بہت ویل ناؤن نہیں ہے لیکن انہوں نے ایک اسٹرگل کر رہے ہیں اس چیز کو لے کے. دوسری بات علی ایکسپریس ہے, لیکن علی ایکسپریس بھی بلک آرڈرز کے لیے بہت پیٹنٹ نہیں ہے کہ اگر ہم بلک آرڈرز کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو ہم علی ایکسپریس کی طرف نہیں آئیں گے. علی بابا ہی بیسیکلی وہ انہی کا ایک کہہ لیں کہ سب ڈومین ہے, تو ہم علی بابا پہ رہ کے ہی سورسنگ کو زیادہ پریفر کرتے ہیں اس مقصد کے لیے. جی تیمور, میں آپ کو دوبارہ اس چیز پہ جب ہم ڈسکشن کریں گے تو میں ڈیفینیٹلی آپ کو اس چیز کے بارے میں بتا دوں گا. سر ہاؤ مچ اٹ کاسٹ ٹو سینڈ سیمپل ٹو کلائنٹ اینڈ از اٹ گڈ ٹو آلسو بائی اے کمپیٹیٹر پروڈکٹ فار کمپیریزن آف کوالٹی. کاسٹ کا طریقہ کار یہ ہے اس کے لیے, سیمپل کے لیے, کہ $80 to $100 سپلائر نے لینا ہی لینا ہے. اس میں وہ شپمنٹ کو بھی کور کرے گا, اس میں وہ پروڈکشن کو بھی کور کرے گا. ہم بے شک اس میں اپنی کسٹمائز پیکیجنگ کروا لیں, ہم ایک ہی پیک بنوائیں, اس کے اوپر اپنا لوگو لگوائیں, اسے کہیں گے پراپر ایک فل فلیج سیمپل پرووائڈ کرو, تو $80 to $100 جو ہیں وہ اس کا ایک طریقہ کار ہوگا. اس کے اندر جو پیمنٹ ہمیں کرنی پڑے گی سیمپل کے لیے, اس میں بھی انہیں ڈھیر ساری بچت ہوتی ہے, تو وہ اس میں کوئی ایز سچ کسی قسم کی ہیزیٹیشن نہیں کرتے اور وہ اس چیز کو پرووائڈ کرتے ہیں. دوسرا کہ اگر آپ کسی سنگل کمپیٹر کے ساتھ جا رہے ہیں, ہم ایسی پروڈکٹ سیل کرنے جا رہے ہیں جو آپ سے پہلے صرف ایک ہی کمپیٹر بیچ رہا ہے,
تو اس میں کہہ لیں کہ یہ ایک اچھی اپروچ ہے کہ ہم اس کمپیٹر کی پروڈکٹ بھی منگوا لیں اور ہم اپنی پروڈکٹ کا موازنہ کر کے چیک کر لیں کہ ہم کتنی اس کے مقابلے میں اچھی کوالٹی کو پرووائڈ کر رہے ہیں. اگر کمپیٹیٹرز ڈفرنٹ ہیں تو ہم کمپیٹیٹرز کے لیے نہیں دیکھیں گے, ہم اس سے کمپیریزن نہیں کریں گے, ہم صرف اپنے طور پہ دیکھیں گے کہ ہماری پروڈکٹ کی کوالٹی کتنی اچھی ہے, ہم اس کو اور کتنا انہینس کر سکتے ہیں یا کس طریقہ کار سے ہم اس کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو ہم اس چیز پہ فوکس کریں گے اس صورت میں اگر ہمارے کمپیٹیٹر زیادہ ہیں, بجائے اس کے کہ ہم اسے ایک اسپیسیفک کمپیٹیٹر کی پروڈکٹ منگوا کے اس کے ساتھ کمپیریزن کریں. یہ اس صورت میں ایک اچھی اپروچ ہوگی جب ہمارا کمپیٹیٹر ایک یا میکسیمم کہہ لیں 2 سے 3 ہیں, ادروائز وہ ہمارے لیے مینیج کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو یہی تھے بیسک چیزیں جو سورسنگ سے ریلیٹڈ تھیں. آئی تھنک کوئی میچ کوئی چیز مس نہیں کر رہا, تو اور کوئی چیز آپ کے اگر مائنڈ میں ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ادروائز آئی تھنک اٹس انف فار ٹوڈے. آج کو 25 منٹس کا ہم نے لائیو سیشن کر لیا. ڈیلی بیسس پہ اب لائیو سیشن ہوتے رہیں گے, ہم اسی طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزوں کو آگے لے کے چلتے رہیں گے. سورسنگ تو کہہ لیں بیسیکلی ایک چیز بھی ایسی ہے جو کہ زبانی کلامی کسی حد تک بتائی جا سکتی ہے. آپ اس کو ایون کے ٹرائی بھی خود سے کر سکتے ہیں. سر سپلائر شپمنٹ کی لائیو ٹریکنگ پرووائڈ کرتا ہے یا امیزون ہی یا سروس پرووائڈر کرتا ہے؟ اوکے, لائیو ٹریکنگ جب تک ہماری پروڈکٹ سی کے اندر ہے تب تک ہم نہیں دیکھ سکتے اس کی لائیو ٹریکنگ. ہمیں نہیں پتا کہ ہماری پروڈکٹ کس جگہ پہ پہنچی ہے. ایون دوسری سائڈ پہ لیکن ایک ہمارے پاس بینیفٹ ہوتا ہے, ہم اپنے سپلائر کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور سپلائر کا کانٹیکٹ اس فارورڈر کے تھرو فارورڈر کے پاس ہوتا ہے. تو سپلائر آپ کو کنفرم کر کے بتا دے گا کہ اس وقت آپ کی پروڈکٹ سی کے اندر کہاں پہ ہے. ٹھیک ہے, جب ہماری پروڈکٹ پورٹ پہ ریسیو ہو جاتی ہے وہ ہم ایک ٹریکنگ آئی ڈی پرووائڈ کر دیتے ہیں, لیکن جب تک وہ پروڈکٹ ہماری سی کے اندر ہے تب تک وہ ہمیں کوئی بھی ٹریکنگ لائیو ٹریکنگ پرووائڈ نہیں کریں گے. جو ہی وہ ہماری پروڈکٹ یو ایس کے پورٹ پہ پہنچے گی وہاں پر وہ شو کرنا شروع کر دے گا کہ یو ایس کی پورٹ پہ اس چیز کو ہم نے ڈیلیور کر دیا ہے, اور پھر اس کے آگے سے جو لائیو ٹریکنگ کا طریقہ کار ہے وہ آگے کی طرف چلنا شروع ہو جائے گا کہ جب یو ایس پی ایس اس پروڈکٹ کو وہاں سے پک کرے گا, یا یو پی ایس جو بھی کوئی پرووائڈر ہوگا جب وہ وہاں سے پروڈکٹ کو پک کرے گا تو اسٹیٹس اپڈیٹ ہو جائے گا کہ ہم نے آپ کی پروڈکٹ پک کر لی ہے. پھر وہ وہاں سے آگے لے کے جا کے جہاں تک وہ ایف بی اے میں ڈیلیور کریں گے, ہمارے گھر میں ڈیلیور کریں گے جو یو ایس میں ہے, تو وہ تب تک ہمیں لائیو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. لیکن سی کا جو پروسیس ہے, جب 25 دن کا جو پروسیس ہے, ہم ڈائریکٹلی اس کو چیک نہیں کر سکتے, ہم اپنے سپلائر کے تھرو اس کی اپڈیٹس لے سکتے ہیں. اور کوئی کوسچن ہو تو آپ پوچھ لیں فوراً سے, ادروائز آئی تھنک اٹس انف فار ٹوڈے. باقی انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں بھی سیشنز ہوتے رہیں گے, باقی لوگ بھی آگے ڈیلیور کرتے رہیں گے جو ان کے ٹاپکس ہوں گے جس چیز سے وہ ریلیٹ کرتے ہوں گے. اس کے علاوہ ہم اپنے بارے میں تھینک یو تیمور. تو اس کے علاوہ ہم وی ایس سی کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے, ایم جی ڈاک کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے, امیزون اسسٹنٹ پرائیویٹ لمیٹڈ جو کہ چل رہی ہے اس میں ان ویڈیوز پہ بھی کام ہو رہا ہے. میں ایک لائیو سیشن کے تھرو بھی آپ کو تمام کی تمام چیزیں اس کے بارے میں بتاؤں گا. تو باقی ورچوئل اسسٹنٹ کیمپ کا ہمارے جو اب تک کے ہیں وہ 3 ویکس, جو ہمارا 4تھ ویک ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے. تو بڑا اچھا سسٹم چل رہا ہے ابھی تک کے لیے. آنے والے وقتوں میں اس کا ہم انشاءاللہ جلدی نیکسٹ بیچ سٹارٹ کریں گے, اور ڈفرینٹ سٹیز میں بھی اس کو پھیلانے کا جو قدم ہے وہ ہمارا نیکسٹ ہے, تو ہم اس کی طرف بھی آگے کی طرف بڑھیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل یا پرسوں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ, کسی نئی ڈسکشن کے ساتھ دوبارہ سے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.